بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ہدایت ٹی وی کے ناظرین، حاضر ہیں ہم آج کی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے قصہ موسیٰ علیہ السلام شروع کیا ہے، آج ہماری کلاس کا 5واں دن ہے۔ 5ویں لیسن میں ہم بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح مدین وادی میں پہنچے اور یہ بستی کس کی تھی اور کون سے نبی وہاں کے پیغمبر تھے۔ مدین بستی اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ یہ تمام واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی سے بعد کے واقعات ہیں۔ آپ مدین میں پانی کی جگہ پر پہنچ گئے۔ مدین کے باہر ہی ان لوگوں کے پانی کی جگہ تھی۔ وہ وہاں سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، کسی کے پاس بکری ہے تو کسی کے پاس اونٹ۔ انہوں نے حوض بنا رکھے تھے، وہ کنووں سے پانی نکال کر ان حوضوں میں ڈالتے۔ اس طرح انسانوں کے لیے الگ حوض تھے اور جانوروں کے لیے الگ حوض تھے۔ وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ وہاں سے پانی سے دور اپنی بکریوں کو لیے کھڑی تھیں۔ وہ انہیں پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے۔ دو عورتیں الگ جگہ پر کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو روکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں عورتیں پیچھے کھڑی ہیں۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ یعنی سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور تم اپنی بکریوں کو پانی سے پیچھے کیوں کھڑے کیے ہوئے ہو؟ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ بولیں جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اتنی بھیڑ میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا۔ پھر ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ کے اور یوں اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو جو کوئی بھی بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا عباس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ ننگے پاؤں ہی مدین پہنچے تھے۔ ان کے پیروں کی جلد اتر چکی تھی، بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ درختوں کے پتے کھاتے رہے، درختوں کے پتے کھا کھا کے ان کے منہ سے پتوں کی بدبو آتی تھی، لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے۔ بھوک کی شدت تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت نے ان کی دفاع کے الفاظ سن لیے اور وہ دونوں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت ہی خوددار ہے، وہ کسی سے سوال کرنا پسند نہیں کرتا، جیسا کہ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، جو پانی آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے۔ وہ عورت مارے حیا کے چپ رہی تھی۔ یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی راستے میں موڑ ہوتا تو وہ لڑکی اس سمت پتھر پھینک دیتی تو موسیٰ علیہ السلام اس سمت مڑ جاتے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔
انہوں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا اور جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بھی بتائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اب نہ ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری کے لیے رکھ لیں، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں گے ان سب میں سے بہتر وہ ہیں جو ایماندار ہو۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کے نکاح کی اجازت چاہی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال تک کام کرنا چاہیں تو آپ کی طرف سے یہ بطور احسان ہوگا، یعنی کہ 8 سال تک آپ حق مہر کی ادائیگی کے لیے کام کریں گے اور بعد کے 2 سال آپ کو اختیار ہے۔ اگر اپنی خوشی سے 2 سال تک میرا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پر لازم نہیں۔ جیسا کہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا میں آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیا وہ آیت نمبر 28 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی ہے، دونوں مدتوں میں سے جس کو پورا کرنا چاہوں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا میں 10 سال پورے کروں، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ تو انہوں نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی تھی۔ 10 سال پورے کر کے، یعنی اپنے عہد کو پورا کر کے، اب انہیں خیال آیا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے اور حالت بھی کافی بدل چکی ہے۔ جیسے کہ حالات بدل چکے تھے تو انہوں نے واپس مصر جانا چاہا۔ وہ وہاں واپس جا کر اپنی والدہ، والد اور بھائی بہن سے ملنا چاہتے تھے۔ جب 10 سال پورے ہو چکے تھے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ مصر کا راستہ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ وہ مصر کا راستہ بھول چکے تھے۔ کسی سے پوچھنا چاہتے تھے، رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 9 تا 10 میں فرماتے ہیں، تجھے موسیٰ کا قصہ معلوم ہے؟ جب اس نے آگ دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاک سکیں اور ان کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں۔ رات سخت سرد تھی اور تاریک بھی تھی، اور یہ سب تقدیر الہی ہے، وہی ذات ہے جس نے رات کو سرد اور تاریک بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو آپ اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس بھی لے آؤں یا میں راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے نزدیک پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ کئی اور بھی منظر دیکھے لیکن یہ نظارہ ان سے عجیب تھا۔ یہ آگ لکڑیوں کی جلائی گئی نہیں تھی بلکہ ایک درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ درخت کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو دیکھا کہ یہ درخت کے اندر سے
یہ درخت اندر سے منور نظر آیا اور انتہائی قریب چلے گئے۔ جب بہت زیادہ قریب پہنچے تو انہیں اس درخت کے اندر سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی اور یہ ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً ہم ہی تیرا پروردگار ہیں اور اپنے جوتے اتار دے، وہ اس لیے کہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے گی کان لگا کر سننا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی میری عبادت قائم کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں مضمون اور دیگر مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 30 میں ہے، پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے دائیں کنارے والے درخت میں سے آواز دیے گئے، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام کیا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا اور پھر کہا، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، یقیناً اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑ کر لاتا ہوں، اور بھی مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ جو ہی حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی نیچے گرائی تو وہ لاٹھی سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 31 میں یوں ذکر آیا ہے، اور یہ آواز آئی، اپنی لاٹھی ڈال دو، اور جب اس کو دیکھا تو وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر ہی نہ دیکھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اس طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے، بے خوف ہو کے اسے پکڑ لے۔ تو ناظرین، آج کی کلاس کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کے واقعات و حالات کل ہم بیان کریں گے۔ تو آج کافی زیادہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے آج کی کلاس کا اختتام ہمیں یہیں کرنا ہوگا۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب پلیز ضرور کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔